میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کربلا کی سرزمین پر آل رسول کو، حسین ابن علی کے خاندان کو بے رحمی سے قتل کرنے والا یزید آخر کون تھا؟ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ یزید کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ کیسے بنایا؟ جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کو طلاق ہو گئی۔ یزید کی ماں کا نام میسون تھا۔ جب میسون کو طلاق ہوئی تو میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ اس کے رشتہ دار رہتے تھے، اس کے ماں باپ رہتے تھے۔ قبیلہ کلبیہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے رسم و رواج، رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسے تھے۔ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتا تھا یزید۔ آج کے بیان میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہوا۔ تخت پر بیٹھے یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا۔ عبداللہ بن زبیر، خط کون سا تھا؟ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام علی مقام امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ یزید نے خط لکھا۔ جب ان سے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، جب انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول حسین ابن علی سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی تھی، جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ کسی نے کہا اے حسین ابن علی، یزید کی بیعت کر لو، اپنی جان بھی بچا لو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان بھی بچا لو۔ فرمایا او نادانو، میں اسی کمینے کی بیعت کروں، اسی یزید کی بیعت کروں جس کی آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، اسی کی بیعت کروں جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اسی کی بیعت کروں؟ میرے پیر امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو، ان ہاتھوں کو تم نے دیکھا ہے؟ ان ہاتھوں کو میرے محمد نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ذلیل شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اپنے کڑیل نوجوان علی اکبر قربان کرا سکتا ہوں، علی اصغر فدا کرا سکتا ہوں دین کے نام پر، اپنا سب کچھ سارا کنبہ خاندان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، حسین حسین کرنے والوں، حسین سے عقیدت رکھنے والوں، تمہارے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر شہید کرائے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ علی اصغر قربان ہو گئے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اون و محمد لٹ گئے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اپنا گھر بار، آپ کے خیموں کو آگ لگ گئی، اللہ اکبر، شہیدوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور شرابیں پی کے علی علی کرنے والوں کچھ شرم تو کرو، تمہارے مرشد امام حسین نے سب کچھ قربان کرا کے بھی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تمہاری تو دوستی بھی شرابیوں کے ساتھ، تمہاری رشتہ داری بھی شرابیوں کے ساتھ، تمہارا ہاتھ بھی شرابیوں کے ساتھ۔ خدا کا نام لو، اگر شراب پی کر مرو گے تو کتے کی موت مرو گے، اور اگر نماز کی حالت میں مرو گے تو حسین والی موت مرو گے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ یزید کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا۔
رومی لڑکی کا حسن یزید کو بھا گیا. یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کرا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا. ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آئی. وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان تو دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی. ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں، اور لینے کا وقت آ گیا ہے. لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا. ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا. وہ لڑکی ننگی ہو کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی. یزید شراب پیتا رہا، مست ہوتا رہا، لڑکی کے ساتھ کھیلتا رہا. جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی. شراب پینے والے یزید کمینے کو بستر پر لے آئے اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی. لڑکی نے چھرا اٹھایا، یزید کی گردن کاٹ دی. پہلی روایت. پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی. کئی دن یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی. یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ کر برا حال کر دیا. جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنایا. اب یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا. ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا. خچر بہت ہی تیز تھا. یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے ایک اور خچر لگا دیا. جب یہ خچر جنگل میں پہنچا، اس کے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا. جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل یزید کو نیچے زمین پر دے مارا. جنگل میں جا کر یزید کو زمین پر دے مارا. یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگا. یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس کر رہ گیا. گھوڑا بھاگتا چلا جا رہا ہے. یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا ہے. گھوڑا بھاگ رہا ہے. یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے. ٹکراتا جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا. بوٹی بوٹی جسم سے الگ ہونے لگی. جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے. میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے تک سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا تھا. یہاں پر کسی شاعر نے کہا، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے. یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے.